تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کہ سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے، اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو ٹائم کون سا رکھا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے؟ شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے؟ اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے، ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا، وہ بڑا خاندانی. وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں، عبادت کے لیے ہبا ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے، آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت، دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے، وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن، بہت اچھے، کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے، اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے. اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا، خدا کا دربار ہے بھائی، دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز، اللہ کا حکم ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو، حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے، کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے، وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا، انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے، دن میں 15 دفعہ ان کو قلی کرائی جا رہی ہے، دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے، تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا، یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے، یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے، قلی کی، غرارے کیے، ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا، اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے، پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے، سکھانے پڑیں گے، آپ کو ٹائم لگے گا، اس میں سردی ہے، بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان، یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو، ٹینشن میں تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں، الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا، کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے، کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو، کہیں پیچھے نہ ہو، بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی، فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری.
وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے۔ اور پھر عربی میں، اس میں ویسے ہی ایک روحانیت، ایک حسن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں، وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے، خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا، کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں۔ عربی تو ایسی زبان ہے، گالیاں بھی دے رہا ہوں نا، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی، تو جا کے چوم رہا تھا، اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے، بیت الخلا یہاں۔ وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انت، اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی، کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں، کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اردو، پشتو، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی۔ ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا، ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں، نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا، انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی مزہ۔ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں، وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی، ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے، یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے۔ وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا۔ کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یعنی حکام بھی پیارے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کیسا پیارا لفظ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ارے ہم انکار نہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں، اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے، اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے۔ وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا، دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او، پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا، تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں، آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا۔ ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں۔ کہہ رہے بس وہیں رہو، میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے۔ ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں، لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن، پھٹی پرانی چپل، وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے، یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے، اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی، یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے، اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے، غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے۔ دیکھو آفس جانا آسان ہے، آپ کپڑے پہنو، اوپر سے استری کرو، اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی، اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے۔ لہٰذا آفس تیار ہو کے جانا، شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے۔ ڈیٹول سے اپنا منہ یوں 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 کرو، تیزاب تھوڑا سا چھڑکو، بالکل جراثیم صاف، اور یوں چڑھاؤ، پہنچ جاؤ۔
लोग देखेंगे माशाल्लाह दूल्हा बड़ा चमक रहा है, लेकिन अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ऊपर से नहीं, अंदर से साफ। ऊपर से भी होना है, पहले अंदर से। बाल बढ़ गए हैं, नमाज मकरू होगी। दांत गंदे हैं, नमाज मकरू होगी। प्याज की बू आ रही है, नमाज मकरू होगी। इस बू को खत्म करो। गुटके निस्वार की बू आ रही है, खत्म, इसको खत्म करो पहले। पेशाब का कतरा निकल गया है, वुजू टूट गया आपका। निजासत फैल गई है, इसको कपड़ों से धो, अपने इजार को पाक करो। हालांकि भाई ना बदबू आ रही है ना कोई देख रहा है, ना 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 ना, आपके कपड़ों पे चूंकि पेशाब लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं देख रही, ना बू आ रही है, कपड़े गंदे हैं, इसको साफ करो। तभी तो नमाजी बैठा होता है, वॉशरूम में शलवारे कंधों में लटका के रगड़ रहे होते हैं। जो वहमी होते हैं वो ज्यादा ही कर रहे होते हैं, वरना क्या मसला है अंग्रेजों की तरह हम भी जाएं वॉशरूम में, एक जनाब पेशाब किया और निकले। गोरे तो मैंने तो देखा है, बाहर मुल्कों में गया हूं, गोरे थोड़ी इतनी टेंशन के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब कतरे आना खत्म होंगे, फिर हम इस्तिंजा करके बाहर निकलेंगे। गोरा क्या करता है, जाया खड़े खड़े उसने पेशाब किया, छींटे पड़ोसियों पे पड़ रही, वैसे इतने साफ नीट क्लीन गोरे जो है ना, वैसे आप देखो ऐसे हर चीज। उन्होंने तो बाकायदा उनके यहाँ तो वो होते हैं जरासीम मारने वाले केमिकल होते हैं, उससे वो हाथ साफ करके फिर खाते हैं। एक तरफ इतनी सफाई है, लेकिन जब वॉशरूम जाएंगे, 6-6 महीने हो गए पानी का इस्तेमाल किसी किस्म के वॉशरूम में नहीं हो रहा। यानी एक तो छोटा वॉशरूम होता है, एक बड़ा वॉशरूम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स। मैं समझता था छोटे वॉशरूम में नहीं इस्तेमाल होता, पता चला जो बड़े वॉशरूम में भी पानी का इस्तेमाल नहीं, वो भी टिश्यू से चल रहा है हिसाब किताब। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ये दुनिया नहीं देख रही, मेरे सामने आओगे ना तो नीट एंड क्लीन होके आना है। तभी वॉशरूम में इंसान टाइम लगाता है, भाई पेशाब के कतरे खत्म हो जाए फिर इस्तिंजा करूंगा, वरना लिबास क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। वही क़ज़ाए हाजत लगी हुई है, उसको पहले साफ। हमारे नबी जब सुबह गुस्ल करते तो पहले जहां जहां गंदगी लगी है ना, नजासत, उसको साफ करते, उसके बाद वुजू करते, फिर आप गुस्ल करते। तो पहले गंदगी को साफ करना है। इस्तिंजा का लफ्ज ही नहीं है गोरों की लुगत में, ये लफ्ज ही नहीं है डिक्शनरी में। तो इस तरह से इंसान इतना तो ऑफिस जाना भी नमाजी को अपने कपड़ों को पाक रखने में बड़ी तकल्लुफ से काम लेना पड़ता है।